جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ابھی ایک آڈیو جو ہم نے سنی ہے اور کسی ساتھی نے اس میں کہا ہے کہ 3 طلاق کو ایک شمار کر لیا جائے تو مسئلہ نہیں ہوگا، چونکہ گورنمنٹ نے قانون وغیرہ بھی اس کے اوپر بنایا ہے، تو اس لیے قاضی مجاہد الاسلام کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ 3 کو ایک شمار کرتے تھے اور یہی ان کا کہنا تھا، نظریہ تھا، موقف تھا، تو اس لیے ہم لوگ بھی ایسا ہی کر لیں، ورنہ پھر لوگ غیر مقلدین کی طرف جاتے ہیں۔ تو میں ان بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی 3 کو ایک کہہ دیا اور غیر مقلدین نے بھی 3 کو ایک کہہ دیا، تو آپ میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ ہمارا اور ان کا جو اختلاف ہے تو وہ اختلاف کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اگر 3 دی ہیں تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، ایک شمار نہیں ہوگی۔ اب ان 3 کو آپ بھی ایک مانیں تو پھر غیر مقلدین سے ہمارا اختلاف کیا رہا؟ چونکہ 3 ہوتی ہیں، اس پر صحابہ کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے، اس لیے ہم غیر مقلدین سے اختلاف کرتے ہیں کیونکہ وہ اجماع کی مخالفت کرتے ہیں، اس چیز کو نہیں مانتے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ 3 کو ایک مان لیا جائے یہ تو غلط ہے۔ البتہ حلالے کے تعلق سے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو حلالے کا وہ رواج چلا ہوا ہے وہ ایک اعتبار سے بہت غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ شوہر اول کے لیے حلال کرنے کے لیے یہ حلالہ کیا جا رہا ہے، تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا۔ اور یوں کہہ لیں کہ اگر حلالہ کرتے ہوئے کسی کی طرف سے اس چیز کی رغبت بھی پائی جا رہی ہے کہ آپ نکاح کر کے اس کو طلاق دے دیں، تو اگر اس چیز کی شرائط طے ہو جائے نکاح سے پہلے کہ بھئی آپ کو صرف اس سے نکاح کرنا ہے، پھر اس کے بعد طلاق دے دینا ہے تاکہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو یا تو یہ شرط ہو یا تو یہ رغبت ہو کہ بھئی پہلے شوہر کی خواہش ہی ہو، وہ ابھر کر کے سامنے آ رہی ہو، نظر آ رہی ہو، تو پھر اس طریقے سے نکاح کرنا اور دوسرے شوہر کا اس طرح نکاح کر کے طلاق دے دینا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے کے سانڈ سے تعبیر کیا ہے۔ جیسے کرائے کا سانڈ ہوتا ہے جانور کو گیابند کرنے کے لیے، اس کو لے کر کے آتے ہیں، تو ایسے ہی اس کو تعبیر فرمایا۔ بہرحال یہ اس طریقے سے شرط لگا کر کے یہ کرنا کہ آپ حلالہ کریں گے پھر طلاق دے دیں گے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تو شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے، یہ تو ناجائز کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بیوی حلال ہو جائے گی، لیکن بہرحال یہ ناجائز عمل ہو جاتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے، لہٰذا اس سے تو بچنا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کی قباحت کو بیان کریں تو آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ بھئی 3 طلاق کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اور اگر ہو گئی ہے تو پھر لوگوں کو اس کا طریقہ سمجھانا چاہیے کہ حلالے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ اب حلالے کا طریقہ آپ نہ سمجھا کر کے 3 طلاق کو ایک مان لے، یہ کون سی عقل مندی ہوئی؟ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ حلالے کا طریقہ سمجھائیں، طلاق کے مسائل سمجھائیں، اس چیز کو سمجھائیں ان کو، لیکن اگر کسی سے ہو جاتا ہے تو پھر حلالے سے پہلے اس کے تمام مسائل کو سمجھا دیں، جیسے کہ فتاوی عالمگیری وغیرہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر ثانی جو ہے دوسرا نکاح کرنے والا، وہ از خود اس کو طلاق دے دے، یا طلاق نہیں دے رہا ہے تو بیوی خلا لے کر کے علیحدہ ہو جائے، تو یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے جیسا کہ لکھا گیا ہے کتابوں میں۔ تو یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں حلالے کے بعد بیوی شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے گی، اور اس کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی برائی بھی نہیں ہے، بہتر ہے عورت خلا لے لے، نہیں رہنا ہے مجھے اس کے ساتھ، مجھے تو پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، یا تو شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر خود ہی اپنے آپ ہی یہ سمجھتے ہوئے کہ چلے بھائی کہ جو ہے دوسرے بندے کا جو پہلا شوہر اس کا گھر بس جائے گا، یہ میاں بیوی ان سے غلطی ہو گئی تھی تو واپس پیار محبت ان کے درمیان قائم ہو جائے، یہ سمجھتے ہوئے خود اس کے دل کے اندر یہ رغبت پیدا ہو جائے اور وہ خود ہی طلاق دے دے، تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو مسائل سمجھائے جائیں تو یہ اس کا حل ہے۔ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ 3 طلاق کو ایک طلاق جو ہے ایک قرار دینے کی کوشش کریں اور غیر مقلدین کے صف کے اندر کھڑے ہو جائیں۔ رہ گئی بات قاضی مجاہد الاسلام کی، تو ظاہر ہے کہ فقہ حنفی چھوڑیں بلکہ تمام مذاہب کے اندر اکثریت کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر کسی معاملے میں کسی ایک بندے کا کوئی موقف ہے تو وہ تفرد کہلاتا ہے اور تفرد کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ بہرحال بہتر ہے آپ دارالعلوم سے اس سلسلے میں فتویٰ لے لیں، لیکن امید ہے انشاءاللہ وہاں سے بھی یہ فتویٰ آئے گا کہ 3 طلاق 3 ہی مانی جائے گی، اس کا یہ طریقہ اختیار کر لینا کہ اس سے بچنے کے لیے اس سے بچنے کے لیے اس کو یہ قرار دے دیں، تو اس کا تو فتویٰ نہیں آئے گا۔ فتویٰ تو وہی آئے گا کہ 3 دی ہیں تو 3 ہی مانی جائیں گی۔ رہ گئی بات یہ کہ حلالے کے اندر ہمارے یہاں گڑبڑیاں ہوتی ہیں، تو آپ حلالے کے مسائل بتائیں، حلالے کی جو صحیح شکل ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں تاکہ لوگوں کو عقل آئے، سمجھ آئے، تو اس کو آپ کو واضح کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ 3 طلاق جو ہے ایک طلاق جو ہے قرار دے دیں اور غیر مقلدین کے صف کے اندر آ کر کے کھڑے ہو جائیں،
تو اس لیے تین تو بہرحال تین ہی مانی جائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ لوگوں کو طلاق کے مسائل کا علم کرایا جائے، ان کو بتایا جائے طلاق کب دینی چاہیے، کیسے دینی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور اگر کسی نے دے دی ہے تو اب اس کا صحیح راستہ کیا ہے اور حلالے کا شرعی طریقہ کیا ہے وہ بتائیں۔ تو یہ بتانا زیادہ فائدہ مند ہے بالمقابل اس کے کہ غیر مقلدین کے صف میں جو ہے آپ بھی جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال شکل کوئی بھی ہو، اگر تین دی ہیں تو وہ تین ہی شمار ہوں گی، ایک ان کو شمار نہیں کر سکتے، یہی شریعت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے جو ہے کان ادھر سے گھما کر کے ادھر سے پکڑنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ لوگوں کو مسائل کا علم کرایا جائے، ان کو صحیح صورت بتائی جائے۔ بہرحال دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نسل میں زیادہ عمل کی توفیق سے فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔